ملے ٹائمز میں خوش آمدید۔ یمن کے میزائل حملے نے اسرائیل میں ایک مرتبہ پھر زبردست تباہی مچائی ہے، قیامت کا منظر ہے اور 20 سے زیادہ اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا ایک پورا فوجی اڈہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اسرائیل کا بن گوئر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی پوری رات بند رہا اور اسرائیل میں ہر جگہ وہاں کے لوگ ڈر اور خوف کے سائے میں پوری رات گزارتے رہے۔ لگاتار انہوں نے بنکروں میں جا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ افراتفری کا عالم تھا۔ ایک اور رپورٹ اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہ یمن سے آئے ہوئے میزائل کے حملے سے بچنے کے لیے جب کچھ اسرائیلی دوڑ رہے تھے، اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس میں سے بھی 12 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اور شروع میں اسرائیل کی میڈیا نے، اسرائیل کے IDF نے، آرمی نے اس خبر کو اپنے نقصان کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اب ایکسیپٹ کیا ہے اور یمن کے حوثیوں کا یہ جو حالیہ میزائل ہے وہ مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے میں گرا اور وہاں نقصان صرف اسرائیل کو پہنچا، اس کے فوجی اڈہ کو پہنچا، مسلمانوں کو یا فلسطینیوں کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا ہے۔ مودین نام کا ایک اسرائیل کا فوجی اڈہ ہے، اس فوجی اڈے پر یمن کے حوثیوں کا میزائل گرا اور اس میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ بہت سارے جو جنگی ساز و سامان ہیں اس کی بھی تباہی سامنے آئی ہے۔ اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یمن کے حوثیوں کے اس میزائل کو روکنے میں اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ناکام ثابت ہوا۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم جو آئرن ڈوم پر مشتمل ہے، امریکی تھاڈ بھی وہاں پر موجود ہے، یہ سب بھی یمن کے حوثیوں کے حملے کو نہیں روک سکے۔ اسرائیل نے بار بار یمن کے حوثیوں کو دھمکی دی کہ اس کا انجام حزب اللہ جیسا کیا جائے گا، جس طرح حزب اللہ کو اسرائیل نے نقصان پہنچایا ہے اسی طرح یمن کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ لیکن یمن کے حوثیوں نے، انصار اللہ نے، اس کے ترجمان نے بار بار آ کر کے کہا کہ تم ہمیں ہلکے میں مت لو، تم ہمیں لبنان اور حزب اللہ مت سمجھو، ہم تمہیں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 2000 سے زیادہ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہونے کے باوجود ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ جو ہم حملہ کر رہے ہیں یہ بھی ٹریلر ہے، یہ بھی آغاز اور شروعات ہے، اور جب تک غزہ پٹی میں تم قتل عام کرتے رہو گے، جنوسائیڈ کرتے رہو گے، وہاں سے تم اپنی آرمی کو نہیں نکالو گے۔ یمن سے اسرائیل پر ہمارا حملہ جاری رہے گا۔ اس سے پہلے بھی یمن کے حوثیوں نے کئی حملہ کیا اور بیلسٹک میزائل سے حملے ہو رہے ہیں، ہائپرسونک میزائل سے حملے ہو رہے ہیں، اور یمن کے حملے کو روکنے میں اسرائیل لگاتار ناکام ہے۔ پچھلے دنوں موساد نے اپنی سرکار کو یہ مشورہ دیا تھا ایک میٹنگ کے دوران کہ یمن کے حوثیوں کو نہیں روکا جا سکتا ہے، ان کے ایکچوئل ٹھکانوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یمن پر ایئر اسٹرائک کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے، اور اس کا واضح حل یہی ہے کہ یمن کے حوثیوں کو ایران کا سپورٹ مل رہا ہے، اس لیے اسرائیل کو ڈائریکٹ ایران پر حملہ کر دینا چاہیے۔ لیکن اسرائیل کے لیے ایران پر حملہ کرنا بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ جب ایران کے مفادات کو نقصان پہنچایا تھا اسرائیل نے، تو اسرائیل پر سیدھے سیدھے ایران نے حملہ کیا تھا ہائپرسونک میزائل سے، بیلسٹک میزائل سے، اور ایران کا دوسرا حملہ اسرائیل پر بہت ہی خطرناک تھا، مؤثر تھا، اور بڑے پیمانے پر اسرائیل کا اس میں نقصان ہوا تھا۔ اسرائیل نے اپنے نقصانات کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن دھیرے دھیرے سچائی سامنے آئی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اعتراف کیا، خود کچھ امریکی جرنلسٹ جو اسرائیل میں موجود تھے انہوں نے حقیقت کو یوٹیوب کے ذریعے اجاگر کیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سچائی سامنے آئی اور پتہ چلا کہ 100 سے زیادہ اسرائیلی عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا، کئی ایک کی ہلاکت ہوئی تھی، اور کئی بلین ڈالر کا بھی اسرائیل کو ایران کے حملے میں نقصان ہوا تھا۔ کہ اسرائیل کے لیے ایران سے سیدھے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ ادھر یمن کے حوثیوں کا حملہ اسرائیل پر بڑھتا جا رہا ہے، ادھر غزہ پٹی سے بھی حماس نے حملہ شروع کر دیا ہے دوبارہ، اور ایک مرتبہ پھر راکٹوں کی برسات کی جا رہی ہے، دوسرے طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور اسرائیل میں اپنے اندر ہی بغاوت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یمن کے حوثیوں نے ایک مرتبہ پھر بھیانک اور خطرناک حملہ کیا ہے، اور یمن کے حوثیوں کو روکنے میں اسرائیل لگاتار ناکام ہے۔ امریکہ نے اپنے الائنسز کے ساتھ یمن پر حملہ کیا، انگلینڈ کے ساتھ مل کر حملہ کیا، ان تمام حملوں کے باوجود بھی یمن کو قابو کرنے میں، روکنے میں یہ لوگ ناکام ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے سب سے پہلے بحیر احمر میں جہازوں کو روکا، اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہازوں پر حملہ کیا، پھر امریکہ سے تعلق رکھنے والے جہازوں پر حملہ کیا، اس کے بعد یمن کے حوثیوں نے اور اس جہاز کا راستہ وہاں جانے سے روک دیا جس کا کسی نہ کسی طرح اسرائیل سے تعلق تھا یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے دیشوں سے تعلق تھا۔ اس کے بعد
इकनॉमिक का, आलमी मैशत का ज़बरदस्त नुकसान हुआ। आलमी मंडी को या दुनिया की जो बड़ी बड़ी तिजारती कंपनियां हैं जिनके जहाज़ चलते हैं उन सब ने अपना रूट चेंज किया, तब्दील किया और काफ़ी लंबा घूम कर उन सबको अब जाना पड़ रहा है। तो यमन के हौसियों का सपोर्ट लगातार गज़ा पट्टी को, हमास को और फ़लस्तीनी तहरीकों को मिल रहा है और यमन के हौसियों ने यह साबित कर दिया कि ईरान का जो इजराइल का जो आयरन डोम है, जो डिफेंस सिस्टम है, उनको नहीं रोक सकता है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।